السلام علیکم۔ جانسار ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دعا جب سرفراز سے ملتی ہے تو سب کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، کیونکہ فضا کو پتہ چل جاتا ہے کہ دعا سرفراز سے مل کر آئی ہے اور دعا یہاں پر کچھ ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور فضا اپنے والد کو بھی بتا دیتی ہے، جس پر کہ اس کے والد کہتے ہیں کیا ہو تم لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو، مجھے مارنا چاہتی ہو تو ایک ہی دفعہ زہر دے کے مار دو، مجھے اس طرح سے تکلیف مت دو۔ پہلے فضا طلاق لے کے آگے اور اب دعا سرفراز کے ساتھ ملتی ہے۔ سرفراز فضا کا شوہر رہ چکا ہے اور دعا کا سرفراز کے ساتھ ملنے کا مقصد کیا ہے، جس پر کہ دعا کہتی ہے کہ ابو آپ تسلی رکھیں، آپ کی تربیت غلط نہیں ہو سکتی، میں صرف اور صرف اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں سب کی نظروں میں غلط نہیں اپنے آپ کو ٹھہرا سکتی۔ ادھر دعا کے والد سرفراز کے والد کو بھی بتا دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھا کے رکھو، وہ کیوں دعا سے ملتا ہے۔ تو سرفراز کے والد اس کو ڈانٹتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ تم جیسا بیٹا میرا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اب دعا سے کس لیے ملتے ہو، چاہتے کیا ہو تم لوگ۔ جس پہ سرفراز کہتا ہے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ جب بھی اس بچے سے فارغ ہو جائے گی تو بچہ وہ غزنوی کے حوالے کرے گی اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ جس پر کہ اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اعتراض نہیں، دعا کو اعتراض نہیں، تو آپ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ہماری خوشی ہضم نہیں ہوتی۔ تو جس پر کہ اس کا والد کہتا ہے کہ پہلے ہی تمہارا کیا دھرا ہماری بیٹی بھگت رہی ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ سب کچھ اب ہماری بیٹی کے آگے آ رہا ہے۔ کشمالہ بھی سرفراز کو کہتی ہے کہ تم میرے سے 20 لاکھ روپے مانگ رہے ہو، 2 لاکھ تمہیں دے دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، آخر تم نے کیا کیا ہے، تم نے ابھی تک تو طلاق دلوائی نہیں، ہاں کام کمپلیٹ کر لو تو پھر میں تمہیں 20 لاکھ روپیہ دے دوں گی، اس سے پہلے تو تم اس چیز کی توقع بھی مت رکھنا، اور ہاں اب جب بھی نا تم دعا سے ملو تو مجھے ثبوت چاہیے، جو کچھ اس کے ساتھ بات چیت ہو نا اس کی ریکارڈنگ کر لینا۔ جس پر سرفراز کہتا ہے کہ اب میں آپ کے لیے کام نہیں کروں گا، اور اب آپ نے میرے سے دشمنی کی بات کی ہے نا، دشمنی لینے والی بات کی ہے، تو اب آپ دیکھنا میں کس طرح سے آپ کی ایک ایک ریکارڈنگ نوشروا کو دکھاتا ہوں، تو دعا تو ادھر ہی رہے گی، پہلے تو طلاق آپ کو ہوگی۔ جس پر کہ کشمالہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کشمالہ اپنے بندوں کو آرڈر کرتی ہے کہ مجھے سرفراز کی لاش چاہیے، اسے مار دو، راستے سے ہٹا دو، اس نے میرے پاس خلاف تمام ثبوت اکٹھے کیے ہوئے ہیں، وہ مجھے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ سب باتیں جعفر بھی سن لیتا ہے۔ اب جعفر وہ باتیں اندر ہی اندر جا کے غزنوی کو بتائے گا، جس پر کہ غزنوی اس کو کہے گا کہ کشمالہ تک یہ بات بتاؤ کہ میں دعا کو طلاق دینے جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ دعا پر بہت زیادہ الزامات لگ چکے ہیں اور ادھر نوشروا کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے، اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ دعا کو طلاق دے، لیکن غزنوی تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ دعا بے قصور ہے۔ غزنوی کے والد اس کو کہتے ہیں کہ آخر تم فیصلہ لینے میں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، تم اس لڑکی کو طلاق دو اور اس تکلیف کو دور کرو۔ اس کی والدہ بھی کہتی ہیں کہ بیٹا تم کشمالہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرو، وہ ایک اچھی بیٹی اور بہو ثابت ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے اس کے تمام حقوق دو۔ جس پر کہ نوشروا بہت حیران ہو جاتا ہے، لیکن دعا سارے ثبوت اکٹھے کر کے جب غزنوی کو دکھائے گی کہ سب کیا دھرا میرا نہیں ہے بلکہ کشمالہ کا ہے، تو وہاں پہ نوشروا بہت زیادہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ رہ کر کشمالہ یہ کھیل کھیلتی رہی ہے۔ کشمالہ ریکارڈنگ میں اس بات کا بھی اعتراف کرے گی کہ میں نے اپنے پہلے شوہر کو بھی قتل کیا ہے، کیونکہ میں نوشروا سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میری شادی اس کے ساتھ کروا دے گی، تو اس کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا تاکہ میں نوشروا سے شادی کر سکوں۔ اب یہ سب ثبوت سننے کے بعد یا ریکارڈنگ سننے کے بعد اس کے گھر والے کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے، بہت شکریہ۔